بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون۔ بچوں، امید کرتے ہیں کہ آن لائن تدریس کا جو سلسلہ جاری ہے اس سے آپ بھرپور استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ جماعت نہم مضمون اردو میں سبق نمبر 4۔ گزشتہ ویڈیو میں مصنف کے حوالے کے بارے میں پڑھایا گیا اور ان کی لکھی ہوئی کتاب نیرنگے خیال سے لیا گیا سبق، جس کا نام انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس درس کا مطالعہ کروایا گیا۔ آج اس درس سے متعلق مشق میں سوالات و جوابات کا کام کرایا جائے گا۔ بچوں، سب سے پہلے سبق کی فہرست ہوتی ہے جس میں آپ سبق کا عنوان اور مصنف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سبق کی فہرست نمونے میں دی گئی ہے، اسی نمونے کے مطابق آپ سبق کی فہرست کو تیار کریں۔ سبق کی فہرست کے بعد مصنف کا تنقیدی جائزہ یعنی فنی و فکری جائزہ یا انداز تحریر یا اسلوب بیان پر نوٹ۔ محمد حسین آزاد کو ایک منفرد انشا پرداز کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ نے جب نثر لکھنی شروع کی تو اس وقت نثر کے 2 نمونے تھے۔ ایک نمونہ قدیم اور مشکل عبارتوں والی نثر تھی، تو دوسری طرف غالب اور سر سید کی سادہ یعنی سلیس نثر تھی، جس میں مقصدیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، یعنی جس میں ایک مقصد پوشیدہ تھا۔ آپ نے ان دونوں نمونوں یعنی کہ پرانی اور نئی نثر کے اسلوب یعنی انداز کو ملا کر ایک نئے انداز کی بنیاد رکھی، ایک نئی نثر کو ایجاد کیا۔ آپ کو شاعرانہ نثر سے بہت شہرت ملی۔ آپ نے تنقید، تاریخ اور خیالی موضوعات یعنی تمثیلی خیالی موضوعات پر بھی لکھا۔ آپ کا اسلوب بیان کی رنگینی، الفاظ کی شوکت اور سلاست کا خوبصورت امتزاج ہے۔ آب حیات اور نیرنگے خیال کا اسلوب اتنا دلکش ہے کہ پڑھنے والا انشا پردازی کی لطافتوں میں کھو جاتا ہے۔ آزاد الفاظ کے جادوگر ہیں۔ آپ کا قلم موتی اگلتا اور پھول برساتا ہے۔ آپ کی اہم تصانیف نیرنگے خیال، آب حیات، دربار اکبری، قصص ہند وغیرہ۔ مشق صفحہ نمبر 32 پر آپ کے پاس سوال نمبر 1 ہے، سلطان افلاک کے دربار سے کیا اشتہار جاری ہوا؟ جواب شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک چھوٹی سی فہرست جو کہ نمونے میں دی گئی ہے، جس میں سبق کی صنف، اس کے مصنف کی ادبی حیثیت اور اگر اس کا کوئی لقب یا خطاب ہے تو وہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد سوال کا جواب لکھا جائے گا۔ بچوں، یہ جو مختصر سی فہرست ہے یہ آپ نے ہر سوال کے جواب کو لکھنے سے پہلے لکھنی ہے۔ سوال نمبر 1 کا بقیہ حصہ، اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، وہم کی تصویر کس طرح پیش کی گئی ہے؟ سبق آپ نے پڑھا تھا، اس میں وہم کی ایک مجسم تصویر بیان کی گئی تھی، اسی کا احوال جواب میں لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 کا بقیہ حصہ، اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، پیر مرد کا واقعہ بیان کریں۔ پیر مرد کا واقعہ جو آپ نے پڑھا اسی کو جوابی شکل میں لکھا گیا ہے۔
سوال نمبر 3 کا بقیہ حصہ لکھنے کے بعد سوال نمبر 4 میں کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر یعنی جو بھیڑ لگی تھی، جو مجمع لگا تھا، اس موقع پر کن چیزوں سے بآسانی نجات حاصل کی جا سکتی تھی؟ مصنف کے خیال میں اس موقع پر جن چیزوں سے بآسانی نجات حاصل کی جا سکتی تھی وہی اس سوال کا جواب ہے جو لکھا جا چکا ہے۔ آپ اسی نمونے کے مطابق اس سوال کے جواب کو لکھیں۔ سوال نمبر 7 جس میں مرکب ناقص اور مرکب تام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مرکب کسے کہتے ہیں۔ مرکب کی تعریف ہے 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ مرکب کی اقسام، مرکب کی 2 اقسام ہیں جن میں نمبر 1 ہے مرکب ناقص اور نمبر 2 ہے مرکب تام۔ آئیے مرکب ناقص کو سمجھ لیتے ہیں۔ ناقص یعنی ادھورا، نامکمل، یہ وہ مرکب ہوتا ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو۔ یہ مرکب ہمیشہ جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ مثلا میری بہن، یہ کرسی۔ ان دونوں مثالوں میں ہمیں پورا مطلب واضح نہیں ہو رہا۔ اگلا ہے مرکب تام۔ مرکب تام مطلب مکمل اور بامانی جملہ۔ وہ مرکب جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ لے، اسے مرکب مفید یا جملہ بھی کہتے ہیں۔ جملہ مطلب بامانی کلمہ جملہ کہلاتا ہے۔ مثلا میری بہن حافظ قرآن ہے۔ پہلے ناقص میں یعنی مرکب ناقص میں ہم نے میری بہن مثال میں لکھا تھا۔ مرکب تام میں یہ جملہ پورا ہو چکا ہے، میری بہن حافظ قرآن ہے۔ یہ کرسی، تو اب ہمارے پاس یہ مکمل بامانی جملہ بن گیا ہے کہ یہ کرسی لکڑی کی ہے۔ آپ کو سوال میں کہا گیا کہ 5 جملے لکھ کر ان میں مرکب ناقص اور مرکب تام کی نشاندہی کریں۔ آپ کو مثالیں دی گئی ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام کی مثالیں واضح دی گئی ہیں۔ آپ ان کو سمجھتے ہوئے مزید مثالیں تیار کریں۔ سوال نمبر 8 سیاق و سباق کا حوالہ دے کر دیے گئے اقتباس کی وضاحت کرنی ہے۔ اقتباس آپ کو دیا گیا ہے، یعنی عبارت کا آغاز ایک پیر مرد کے نہایت معزز، پھر عبارت کا اختتام، یہ مبادلہ اب پھر نہ ہو سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سوال کے لیے ہمارے پاس کن سرخیوں، کن ہیڈنگ کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں حوالہ متن، جس میں سبق اور سبق کی صنف، مصنف، اس کی ادبی حیثیت اور اس کا کوئی کارنامہ یا اہم تصنیف لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیاق و سباق، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ سیاق و سباق عموماً اکٹھا بھی لکھا جاتا ہے اور اس کو الگ الگ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہی کا اگلا حصہ ہے وضاحت۔ وضاحت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وضاحت دیے گئے اقتباس سے 2 چند ہوتی ہے، یعنی زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں الفاظ کو آسان یعنی سلیس اردو میں بیان کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 کا اختتام۔ اختتام میں ہمارے پاس
سباق کا باقی حصہ موجود ہے۔ بچوں، درس سے متعلقہ تمام تحریری کام نوٹس میں موجود ہے۔ گھر کا کام صفحہ 32 پر مشق میں سوال نمبر 5، جس میں آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگلا سوال جس میں آپ سے وہم پرستی پر مضمون لکھنے کو کہا گیا ہے، آپ نے وہم پرستی پر مضمون لکھنا ہے۔ بچوں، یہ مضمون آپ کے پاس ایک صفحے پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ وہم پرستی، جس کے بارے میں آپ نے سبق میں بھی پڑھا کہ یہ ایک لا علاج مرض ہے، یہاں تک کہ لقمان حکیم کے پاس بھی اس کا علاج موجود نہیں تھا۔ بچوں، پچھلے اسباق میں کروائے گئے تمام کام کی دہرائی ساتھ ساتھ جاری رکھیں تاکہ آپ کو جائزے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ شکریہ۔